نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور صلحاء کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور بالخصوص پھر سرزمین لاہور پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے آج سے جس بنیادی سبجیکٹ پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تصوف۔ اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر جہاں دیگر بہت سارے فتنے پائے جاتے ہیں، وہاں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس تصوف کے بھی منکر ہو رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کی صحبت سے جو ملنے والا فیض ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ اس تصوف کو ایک بدعت گردانا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا وجود بعد میں پیدا کیا گیا، جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ شاید کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک بنیادی بات ذہن نشین رکھ لیں کہ تصوف عین اسلام ہے۔ یہ قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کی اصل ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے کائنات انسانی کا آغاز ہوا ہے تب سے ہی اس تصوف کا بھی آغاز ہوا ہے۔ آج ہم جس حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس تصوف کی زیادہ ٹیکنیکل بحث میں آج میں نہیں جا رہا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور ٹیکنیکلی اس تصوف کو کیسے کیسے بیان کیا گیا ہے، بلکہ ایک ایمان افروز پہلو جو اس تصوف کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے اور کوئی جاننا چاہے کہ تصوف کیا ہے، تو تصوف در حقیقت اللہ کے برگزیدہ بندوں کے احوال کا تذکرہ ہے۔ آپ کبھی بڑے بڑے ائمہ کی کتابیں پڑھیں، امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے کتاب الزہد کے نام سے، طبقات الصوفیاء اس نام سے آپ کو کتاب ملے گی، رسالہ قشیریہ کے نام سے آپ کو کتاب ملے گی، امام عبداللہ بن مبارک نے الزہد کے نام سے کتاب لکھی ہے، پھر تذکرۃ الاولیاء کے نام سے آپ کو کتاب ملے گی، پھر خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب جو تصوف پر ایک بڑی نامور کتاب ہے۔ یہ چند ایک کتابوں کا جن کا میں نے نام لیا ہے، کبھی ان کتابوں کو پڑھیں۔ ان کتابوں کے اندر بعض کتابیں تو پوری اور بعض کتابوں کے اندر مخصوص چیپٹرز اور حصے ہیں
جن میں صرف اور صرف اولیاء کے تذکرے ہیں، ان کے احوال کا بیان ہے، ان کے اخلاق کا بیان ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، اس بات کا ذکر آپ کو ملے گا۔ تو در حقیقت اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر کرنا، سننا، ان کے احوال کو جاننا اور خود کو ان کے نقش قدم پر چلانے کے قابل بنا لینا، یہی در حقیقت تصوف ہے۔ یہ ایک اینگل سے میں صرف آج کی اس نشست میں بات کر رہا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی آپ پڑھیں تو باری تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ مگر جب اس صراط مستقیم کو آگے ڈیفائن کیا کہ کون سی صراط مستقیم، تو آگے قرآن نے یہ نہیں کیا کہ یہ صراط مستقیم وہ راہ ہے جو قرآن کی راہ ہے، جو حدیث کی راہ ہے، جو سنت کی راہ ہے، جو رسولوں کی راہ ہے، حالانکہ مقصود یہی اسی راہ پر چلنا مقصود ہے، مگر اللہ رب العزت نے جب اس راستے کو صراط مستقیم کو آگے ڈیفائن کرنا چاہا تو فرمایا صراط الذین، یہ صراط مستقیم در حقیقت ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام دیا۔ تو اس کا مطلب کہ کچھ اللہ کے انعام یافتہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن جن راہوں سے وہ گزر جائیں ان کے قدموں کے نشانوں والی راہیں خود صراط مستقیم بنتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے احوال کو اپنانا، ان کے اخلاق کو اپنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی در حقیقت قرآن کا منشا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر دور کے بڑے بڑے ائمہ نے باقاعدہ اولیاء کے تذکروں پر کتابیں لکھی، اور سب سے بڑی کتاب کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اگر اس قرآن کا ہم مطالعہ کریں تو یہ اللہ کا قرآن خود اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ آج میں صرف اس ایک اینگل سے آپ کے سامنے تھوڑی بات کرنا جا رہا ہوں۔ آپ کبھی سورہ مریم کو پڑھیں، اب سورہ مریم کے نام سے ہی آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کی پوری سورت اپنی ایک نیک بندی کے نام پر رکھی، اور اس بات پر اجماع ہے کہ اب حضرت مریم علیہ السلام یہ نبیہ تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ اللہ نے اپنی ایک نیک بندی کے نام پر قرآن پاک کی پوری سورت مختص کر دی۔ پھر اس سورت کا کبھی آپ آغاز کریں تو یہ پوری کی پوری سورت اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اسی سورہ مریم کو اگر پڑھیں تو سورہ مریم کا آغاز ہی یوں ہوتا ہے، فرمایا کاف ہا یا عین صاد، اور ان حروف مقطعات کے بعد آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی۔ تو زکریہ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ بھئی دیکھیں نا انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اللہ نے وہی انعام یافتہ بندے جن کا ذکر قرآن میں دوسرے مقام پر کیا کہ وہ انعام یافتہ بندے جن کی راہیں صراط مستقیم کہلاتی ہیں، ان کی 4 کیٹیگریز بنائیں، اور ان چاروں کیٹیگریز کو آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن میں جا بجا اللہ کے انہی نیک بندوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ قرآن خود اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، صدیقین کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے، اولیاء کا تذکرہ ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کتاب میں میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر۔ اب قرآن باری تعالیٰ اس قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے اور ذکر کروا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کی آگے خوبی بیان کی۔ فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام میرے وہ بندے ہیں جو مقام صدق پر فائز تھے، صدیق تھے، نبیّا
اور اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے۔ آگے ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا، ان کے احوال کا تذکرہ کیا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ آگے پھر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آگے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے محبوب آپ اس کتاب میں میرے نیک بندے اور محبوب بندے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آگے پھر ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کے اخلاق، ان کے احوال کا تذکرہ کیا۔ فرمایا بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول بھی تھے اور اس کے نبی بھی تھے۔ آگے پھر ان کا تفصیل سے ذکر آ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے میرے محبوب اس کتاب میں آپ میرے محبوب بندے ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، پھر ان کی بھی شانیں بیان کی، ان کے احوال کا تذکرہ کیا۔ فرمایا بے شک وہ بھی اللہ کے بڑے صاحب صدق اور برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑے اونچے بلند مقام اور منصب پر فائز کیا ہوا تھا۔ پھر یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر باری تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں پھر باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے احوال بیان کیے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں کیسے ہوئی اور ان پر اللہ کے کیا کیا انعام ہوئے، وہ سارا بڑی تفصیل کے ساتھ اسی ایک سورہ مریم کے اندر آپ کو تذکرہ مل جائے گا۔ کس طرح جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے، کس طرح انہوں نے پھونک ماری، کس طرح وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو قرآن نے پورے احوال بیان کیے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اس خدشے اور ڈر اور خوف کے پیش نظر کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہو جائے گی، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، بستی کے لوگ کیا کہیں گے، وہ اس ڈر اور خوف سے اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر دور چلی گئی، ویرانوں میں چلی گئی۔ وہاں کھجور کا ایک خشک تنا تھا۔ یہ ساری باتیں میں بتا رہا ہوں قرآن میں لکھی ہوئی ہے، سورت میں لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت پر میں ان کو تفصیل سے ذکر کروں گا۔ میں جسٹ اجمالاً بتا رہا ہوں کہ قرآن نام ہی اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا ہے، احوال کا ہے۔ وہ کھجور کا خشک تنا تھا جس کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس نیک بندی کے صدقے دیکھتے ہی دیکھتے کھجور کے اس خشک تنے کو ہرا بھرا کر دیا، پھر اس پر کھجوریں لگ گئی، وہ کھجوریں پک بھی گئی، اور جب سارا کچھ ہو گیا تو پھر باری تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا ہے مریم اب تو اس کھجور کی شاخ کو پکڑ کر ہلا، پکی ہوئی کھجوریں خود بخود تیرے منہ میں گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہاں تک تفصیلات کے ساتھ سارے اپنے نیک بندوں کے تذکرے بیان کیے ہیں۔ پھر آپ کبھی سورہ آل عمران کو پڑھیں، یہی حضرت مریم علیہ السلام کا جب وہاں تذکرہ آیا تو پھر کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت انہوں نے اپنی تربیت کی منزلیں طے کی۔ پھر کس طرح زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرہ مبارک میں جاتے تو باہر تالا لگا ہوتا، موسم بھی نہ ہوتا، مگر جیسے ہی تالا کھول کے اندر دیکھتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کبھی قرآن پاک کا آپ جائزہ لیں، قرآن کو پڑھیں تو قرآن تو سارے کا سارا نام ہی اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا ہے، ان کے احوال کا ہے، ان کے اخلاق کا ہے۔ پھر کس طرح جیسے ہی انہوں نے بے موسم پہ پھل دیکھے تو پوچھا کہ مریم یہ سارے پھل کہاں سے آئے ہیں؟ پھر مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، باری تعالیٰ نے وہ جواب بھی قرآن میں نقل کیا۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی، عرض کرنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ جتنے بے موسم پہ پھل دیکھ رہے ہیں یہ سارے اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ لیکن نا کتنی تفصیل کے ساتھ یہ تذکرہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں اولیاء کے جہاں قدم لگ جائیں، باری تعالیٰ انہوں نے جگہوں کی برکت کا ذکر کیا۔ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی بے موسم پھل اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، اب اللہ کے پیغمبر تھے تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے،
دعا کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی اس قابل نہیں ہے، اگر مریم کو بے ہوش میں پھل عطا کر سکتا ہے تو میں بھی تیری اسی نیک بندی کے حجرے میں کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بھی اس کے صدقے بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ کلمات ہیں باقاعدہ، ہنالک، انہی قدموں پر کھڑے ہو کر۔ تو یہ جو باری تعالیٰ نے ہنالکا کا لفظ بھی ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا کہ انہی قدموں پر کھڑے ہو کر جہاں پہ موسم پھل دیکھے تھے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے سے دعا مانگنا خود سنت انبیاء ہے۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے اور ولیوں کے صدقے سے نہیں، وہ اس جگہ پر جو کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو قرآن در حقیقت بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، اللہ اس جگہ کی برکت سے بھی کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو لوگ جو اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے فیوزات کا انکار کرتے ہیں، شاید انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ بھئی قرآن تو سارے کا سارا وہ نام ہی اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا۔ آپ کبھی سورہ انبیاء کو پڑھیں، سورہ انبیاء کے اندر بھی باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے تذکرے کیے، انبیاء کے تذکرے کیے، اور تذکرے کرنے کے بعد آگے فرمایا ھذا ذکر مبارک، فرمایا یہ ایک مبارک ذکر ہے، میرے نیک بندوں کا برکت والا تذکرہ ہے۔ گویا ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ، یعنی ذکر سننا اور سنانا اور ذکر کرنا، یہ اس عمل کو بھی باری تعالیٰ نے برکت والا عمل قرار دیا۔ اور آگے اسی سورہ مبارکہ میں باری تعالیٰ نے یہاں تک بھی کلمات وارد فرمایا افانتم لہ منکرون، نادانو کیا تم ان تذکروں کا انکار کرتے ہو؟ یہ جو میرے نیک بندوں کا تذکرہ ہے اس کا انکار کرتے پھرتے ہو؟ اور سارے نیک بندوں کا تذکرہ کر کے باری تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اس مضمون کو کلوز کیا، اور آقا کی شان میں اس سورہ مبارکہ میں سورہ انبیاء میں آیت نازل فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر وہ ہستی جو سب کا امام ہے، جن کے صدقے سے ولایت ملتی ہے، جن کے قدموں کی خیرات کے طور پر لوگوں کو مقامات نصیب ہوتے ہیں، پھر باری تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کا ذکر کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیں نا، جب آپ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو کئی بار میں نے اس بات پر بات کی، مگر اس اینگل کے ساتھ بھی کبھی سوچے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کمری والے آقا کے اخلاق اور اداؤں کا نام ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق، ان کے احوال اور ان کے تذکروں کا مجموعہ یہ اللہ کا قرآن پاک، اور انہی نیک بندوں کے احوال سنانا اور پھر ان کے احوال کے مطابق اپنی مخلوق کو اور بندوں کو ان کے نقش قدم پر چلانے کے قابل بنانا، یہی در حقیقت اللہ کا منشا ہے اور یہی قرآن کا منشا ہے، اور یہی تصوف ہے۔ تصوف اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تصوف جبے پہننے کا نام نہیں ہے، عمامے پہننے کا نام نہیں ہے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھ کے ان کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف در حقیقت اپنے احوال اور اخلاق کو سنوار لینے کا نام ہے۔ جس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا، احوال کو سنوار لیا، سمجھو کائنات میں اس سے بڑا صوفی اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اپنے محبوب کے اخلاق پر مشتمل یہ خود قرآن بھیجا، اور یہی قرآن خود خدا کے اخلاق ہے۔ بھئی قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن کا ہر لفظ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفات الہیہ ہے۔ اللہ نے یہ سارا قرآن اپنے محبوب پر اتار کر گویا اپنے اخلاق اور اپنی صفات کا رنگ خود اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔
فرمایا یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو یہ ایک ناطق قرآن ہے، اور اس کی پریکٹیکل عملی شکل اگر تم دیکھنا چاہو، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہو، تو چلتا پھرتا قرآن میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میرے محبوب کے اخلاق کا نام ہے، ان کے احوال کا نام ہے، ان کے برتاؤ کا نام ہے، ان کی اداؤں کا نام ہے۔ تو گویا میں بنیادی بات یہ بتا رہا تھا کہ قرآن خود اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا نام ہے۔ پھر آپ کبھی سورہ کہف کو پڑھیں تو سورہ کہف کے اندر خود اصحاب کہف کی بات، وہ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے۔ باری تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپے اور غار میں انہوں نے بنا لی۔ باری تعالیٰ نے ان کے جانے کا احوال ذکر کیا، وہ کتنے سالوں تک اس غار کے اندر لیٹے رہے، باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا، باری تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ باری تعالیٰ نے کس طرح اپنے ان محبوب بندوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو 3 صدیوں تک بدلے رکھا، باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی خود قرآن میں کیا۔ پھر فرمایا لوگ پوچھیں گے وہ کتنے تھے، تو باری تعالیٰ نے جتنی بار اصحاب کہف کا نام لیا، فرمایا اگر 3 وہ تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، اگر 5 وہ تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، اگر 7 وہ تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ہر بار باری تعالیٰ نے ان ولیوں کے سنگ لگ جانے والے کتے کا بھی ذکر قرآن میں کیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کبھی قرآن کا ہم مطالعہ کریں، قرآن کیا ہے، تو بھئی قرآن تو نام ہی اللہ کے ولیوں اور محبوب بندوں کے ذکر کا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کو خود ذکر بھی کہا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ اسی سورت کو پڑھیں تو اسی کے اندر وہ حضرت خضر علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے جس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا تھا، اندازہ کریں نا اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ طور پر جا کر خود مولا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ بس ذہن میں خیال گزرا کہ مجھے اتنی شان اور مقام حاصل ہے تو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کون سا ہوگا، مگر بارگاہ خدا بندی سے پیغام ملا کہ موسیٰ نہیں، تجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تجھے ہم کلامی کا ہم نے شرف ادا کر رکھا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ علم والا تو ہی ہے۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مولا اچھا اگر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے تو پھر مجھے اس کی صحبت تک پہنچا تاکہ میں بھی استفادہ کروں۔ اب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس نیک بندے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ سب اسی سورہ کہف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ساتھ اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، ناشتے کے لیے مچھلی کاٹ کر تل کر وہ بھی ساتھ لے دی۔ پھر ایک جگہ پر جہاں 2 دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی، وہاں سے جب آگے نکل گئے اور پھر تھوڑی بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے اس خادم سے پوچھا کہ بھی وہ مچھلی لائے تھے کدھر ہے، تو تب انہوں نے بتایا کہ وہ تو جہاں 2 دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی وہ کٹی ہوئی بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں ٹنل اور سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ فرمانے لگے ما کنا نبغی، یہ کلمات ہیں قرآن پاک کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یوشع یہی تو وہ جگہ تھی جس جگہ کی تلاش میں ہم نکلے تھے، یہی تو نشانی تھی جو اللہ نے بتائی تھی۔ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پلٹ کر اسی مقام پر پہنچے، اور قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، جب وہ دونوں پلٹ کر اسی مقام پر پہنچے جہاں وہ کٹی ہوئی بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، تو قرآن کہتا ہے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے پھر اس خاص بندے کو پا لیا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے، اگر اتنی بات پر میں رک کے تبصرہ کروں کومنٹ کروں تو اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت موسوی ہے، یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ ولی نبی کی تلاش میں نہیں نکل رہا، وہ نکلتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، بھائی ولی نبیوں کی تلاش میں نکلا کرتے ہیں،
مگر باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی تلاش میں بھیجا تاکہ آنے والی انسانیت کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے، دلیل بن جائے، ایک راہ عمل بن جائے، سنت قائم ہو جائے۔ اور پھر باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلنے کو جب قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اترنے والی اس کتاب میں یہ سارا واقعہ آ گیا، تو اب یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی سنت نہ رہی، یہ خود سنت مصطفیٰ بن گئی۔ تو پتہ چلا کہ ولیوں کی، نیک بندوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ عین عبادت ہے۔ اس کا مطلب کہ جب کوئی شخص اللہ کے کسی ولی کی، نیک بندے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس بندے کا ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ بات کی بات ہے، اس کے ملفوظات کو سننا یہ بات کی بات ہے، اس کے مکھڑے کو تکنا یہ بات کی بات ہے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بات کی بات ہے، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف پر عمل کرنا یہ بات کی بات ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی شخص اللہ کے ولی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کرتا ہے، اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو خالی تلاش میں نکل پڑنا، اس کے لیے جتنا وقت صرف ہوا، جتنے قدم طے کیے گئے، وہ ہر لمحہ اور ہر قدم اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہو رہا ہو۔ اب دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، اسی سبجیکٹ کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، تصوف اگر اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا نام ہے تو قرآن سارے کا سارا اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا نام ہے۔ قرآن نام ہی اللہ کے نیک بندوں کے احوال، ان کے اخلاق کے بیان کا نام ہے۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کی تلاش میں نکلنا، یہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ جب ان کی تلاش میں نکلنا سنت انبیاء ہے تو سوچے پھر ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے مکھڑے کو تکنا، ان کے ملفوظات کو سننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کرنا، یہ تو پھر اس سے بھی اونچی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان تصورات کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔